السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری بات چیت کا موضوع جو ہے وہ ہے نیند۔ میں نے اس کے اوپر جو ہے مناسب سمجھا کہ بات کی جائے۔ میں نے اپنے 10-12 سالوں کے کلینیکل تجربے کے اندر یہ چیز دیکھی کہ تقریباً 70% سے زیادہ جو لوگ ایک نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو وہ جب بھی کلینک پہ آتے ہیں تو وہ یہ بات ضرور رپورٹ کرتے ہیں کہ نیند ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ چلو یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک کہہ لیں کہ بیماری کی کیفیت اختیار کر جاتے ہیں، لیکن اب کیونکہ میں ایک یونیورسٹی میں ٹیچر بھی ہوں تو میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو خاص طور پہ ینگسٹر ہیں وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ نیند کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی یا نیند وہ اتنی گہری اور ڈیپ نہیں ہوتی کہ سونے کے بعد جو ہے ریلیکس محسوس کیا جائے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر جو ہے تھوڑی بات کی جائے کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ بیسیکلی ہماری باڈی کو پرسکون اور پرجوش رکھنے کے لیے ایک بہت بڑی ضروری چیز ہے کہ اگر ہم نہ سوئیں تو ہماری باڈی نہ تو ریلیکس ہو پاتی ہے اور نہ جو ہے وہ انرجی جو ہے جو ریگین ہونی چاہیے وہ ہو پاتی ہے۔ تو اللہ نے ایک ہمیں یہ بہت بڑی بلیسنگ دی کہ ہم نیند کی شکل میں کہ ہم سوتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں تو پھر ویسے تر و تازہ ہوتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات جو آج کل ہے، اور بھی بہت ساری چھوٹی موٹی وجوہات ہیں، لیکن اس میں ایک وجہ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ وہ وجہ ہے کہ سوشل میڈیا، زیادہ فون کا استعمال، اور میں اس بات کو کہتے ہوئے زیادہ مخاطب ان لوگوں سے ہوں جو خاص طور پہ ینگسٹر ہیں یا وہ لوگ جو فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ آپ ایک چیز دیکھیے گا کہ آپ کو علم بھی نہیں ہے، آپ کو خبر بھی نہیں ہے، لیکن آپ ایک بات آبزرو کیجئے گا، یہ میری بات سننے کے بعد اپنا انالیسس ضرور کیجئے گا کہ آپ کی سوچ کے اندر، آپ کے مزاج کے اندر اور آپ کی روزانہ کی ایکٹیویٹی کے اندر ایک ایسا سائلنٹ سا پرابلم ایک فون کی شکل میں انٹر ہو گیا ہے، جس کو ہم کوئی بھی کہہ سکتے ہیں، جرمز کہہ سکتے ہیں، کوئی انفیکشن کہہ سکتے ہیں۔ وہ سمجھ لیں کہ وہ یعنی کہ انٹر ہو گئی ہے۔ اب یا تو وہ انٹرفیئر بھی کر رہی ہوگی یا کچھ ٹائم کے بعد وہ انٹرفیئر کرنا شروع کر دے گی۔ اب آپ نے 3 چیزیں جو ہے نا وہ دیکھنی ہے کہ اگر آپ فون کا ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا یہ بات بھی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے فون کو جو ہے وہ سکرول اپ سکرول ڈاؤن، حالانکہ آپ کچھ نہیں کر رہے لیکن پھر بھی آپ اپنا جو ویژول ٹائم ہے وہ پورا کر رہے ہیں، اور جب آپ ویژول ٹائم کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس بات کے اوپر بھی انرجی یوز ہو رہی ہے۔ اب 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ نمبر 1 کہ کیا آپ کے سلیپنگ پیٹرن ٹھیک ہے، کہ آپ روزانہ کسی ایک خاص وقت پہ جو آپ کے سونے کا وقت ہے جس کو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے، کیا ایسا ہے کہ آپ نے کوئی سونے کا وقت سیٹ کیا ہوا ہے جس کے اوپر آپ سوتے ہیں؟ فار ایگزامپل آپ سیٹ کرتے ہیں کہ میں 9 بجے سو جایا کروں گا، 10 بجے سو جایا کروں گا، 11 بجے سو جایا کروں گا۔ کیا روزانہ آپ اس ٹائم کو فالو کرتے ہیں؟ نمبر 2 سلیپ کوالٹی، کہ کیا جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ تر و تازہ ہوتے ہیں، فریش فیل کرتے ہیں، آپ کا جسم ریلیکس ہوتا ہے؟ نمبر 3 سلیپ ہائیجین، کیا جب آپ سوتے ہیں تو کیا آپ کے روم کا دروازہ بند ہوتا ہے؟ کیا لائٹ بند ہوتی ہے؟ کیا ٹی وی بند ہوتا ہے؟ کیا جو آپ کا ایک سب سے بڑا بہترین دوست جس کو آپ فون کہتے ہیں، کیا وہ اتنے فاصلے پہ موجود ہوتا ہے، یا وہ آپ کے کان کے تکیے کے نیچے آپ نے رکھا ہوتا ہے کہ جب کوئی بیل بجتی ہے، میسج بجتا ہے
تو فوراً جو ہے نا آپ اٹھ جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو اس چیز کا انتظار ہوتا ہے کہ میں سونے تو لگا ہوں لیکن مجھے کوئی امپورٹنٹ میسج آنا ہے یا کال آنی ہے کہیں سے، تو آپ اس کے انتظار میں جیسے ہی وہ بیل بجے گی تو آپ فوراً اٹھ کے دیکھتے ہیں. تو آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ کیا آپ کی سلیپ ہائیجین ہے. اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو آپ ایک چیز آج سے اپنے مائنڈ کے اندر رکھ لیں کہ آج اگر آپ کو پرابلم نہیں ہے تو کل یہ ضرور پرابلم بنے گا. اور شاید کہ وقت وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. کیونکہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. کیا ضرور انسان بیمار ہو اور پھر ڈاکٹر کے پاس جائے اور علاج کروائے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے. ضروری کیا ہے؟ آج سے آپ نے انہی 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ کو میں اس گائیڈنس کو یاد رکھیں گے تو آپ کو کبھی انشاءاللہ نیند کا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہوگا. اور اگر حد سے تجاوز کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ آپ کو لگتا ہے تو آپ کسی بھی جو ہے وہ پرسن کے پاس جا کے اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہ 3 چیزیں یہ ذہن میں رکھنی ہے. چیک کرنا ہے آپ نے، اپنی ایک اسیسمنٹ کرنی ہے. نمبر 1 کہ سلیپنگ پیٹرن، نمبر 2 کوالٹی آف سلیپ، نمبر 3 جو ہے سلیپ ہائیجین، جس کا میکنزم میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ ایک سونے کا وقت بنا لیں. اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ ایک سونے کا وقت ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے اتنے بجے سو جانا ہے. اور یہ ایک فیصلہ کر لیں اور اس پہ عمل پیرا ہو جائیں کہ اتنے بجے سو جانا ہے. اس کا مطلب یہ ہے. کوالٹی آف سلیپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ باقی تمام چیزوں کو، ذہن کی پریشانیوں کو، کل کے ہونے والے کاموں کو، پرسوں کے آنے والے کاموں کو، جو کل کے رہ گئے کام ان کو، ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے صرف اپنے برین کو یہ میسج دیں کہ ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، میں ان کے اوپر سوچوں گا، بات کروں گا. یہ آپ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں لیکن ابھی میرا سونے کا وقت ہے. نمبر 2 اس سے آپ کی سلیپ کوالٹی بہتر ہوگی. اور نمبر 3 میں یہ نہیں کہتا کہ فون کو توڑ دیں اور پھینک دیں اور انٹرنیٹ بند کر دیں اور گھر سے اس کو اٹھوا دیں. نہیں، یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. اس سے بھی ہم زندگی کے 4 فائدے لیتے ہیں. لیکن یہ ضرور کریں کہ آپ جس روم میں سو رہے ہیں اس کی جو سلیپ ہائیجین ہے وہ ضرور برقرار رکھیں. اگر یہ 3 کام آپ کر لیں گے تو آپ کی آٹومیٹیکلی نیند ایک نیچرل ریسورسز کے حساب سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی اور کچھ دنوں بعد یہ خود بخود بہتر ہو جائے گی. اور آپ جو ہے زیادہ ذہنی طور پہ ہیلدی، جسمانی طور پہ زیادہ تر و تازہ فیل کریں گے. لیکن آپ اس کو ساتھ ساتھ انجوائے بھی کریں گے. اس سے ایک اور بہت بڑی پازیٹیو چینج یہ آئے گی، آپ کی یادداشت بہتر ہوگی. آپ کو روزمرہ کے جو کام بھول جاتے ہیں وہ آپ کو یاد رہیں گے، ڈائری لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اسی چیز کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ایک بہتر اور ایک کامیاب انسان بنا سکتے ہیں. تو ان چیزوں کو سنیے گا، فالو کیجئے گا اور فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ اگر اس میں کوئی ایسا پوائنٹ جو ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے یا جس تناظر میں میں نے یہ بات کہی ہے وہ اس کے مختلف ہو، تو آپ جب میسیج میں وہ یا کمنٹس میں وہ بات لکھیں گے تو میں اس کا ضرور آپ کو جواب دوں گا، یا ضرورت ہوئی تو ہم اس کے اوپر پھر بات کریں گے. کیوں کہ میری کہی ہوئی بات اور آپ کو اس تناظر میں سنی ہوئی بات میں بعض دفعہ کوئی ڈیفرنس اور فرق بھی ہو سکتا ہے. تو تھینک یو. اللہ حافظ.